تو میرا وقت بھی تمام ہو چکا تھا، لیکن اب انہوں نے جو کہہ دیا کہ یہ 14 ہیں تو بندے لیکن کام کرتے ہیں خدا والے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی شعری رنگ آمیزی نہیں ہے۔ یہ 14 جن سے حق تعالیٰ کی توحید مکمل ہوتی ہے۔ توحید کا معنی سمجھ لیجئے، کفر کا معنی، شرک کا معنی، پھر سمتیں جاری کریں، کون مسلمان ہے، کون موحد ہے، کون مشرک ہے، کون کافر ہے۔ اور کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، کبھی کسی مومن سے کہہ دیا جائے کہ بھائی تم جعلی مدد کہتے ہو تو کیا دلیل ہے، یہ تو شرک ہے، خدا تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ میں الحمد میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، خدا سکھا رہے میں صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اور تم علی سے مدد مانگتے ہو۔ اور وہ آگے سے صفائی دیتا، نہ میں علی سے، علی کو وسیلہ بنا کے، اگر علی کو وسیلہ بنا کے علی سے مانگ رہے ہو تو پھر جا کر کسی اور طبقے میں داخل ہو جاؤ، تشیع میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کو وسیلہ بنا کر مانگنا اور ہے، خود علی سے مانگنا اور ہے۔ یہ مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ یہ مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ سرے سے تصور توحید روشن نہیں ہوا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم علی سے مدد مانگ رہے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں، نہ، اللہ کے عرض میں کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ 14 اللہ کے طول میں ہے، یہ 14 اللہ کے طول میں، ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ یہ 14 کے 14 اللہ کے علم کے مظہر ہیں، اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں، اللہ کی صفات جلال و جمال کے مظہر تام ہیں۔ یہ علی ابن موسیٰ الرضا اللہ کی رضا کے مظہر ہیں۔ تمہاری مرضی ہے اللہ سے مانگ لو، تمہاری مرضی ہے محمد مصطفیٰ سے مانگ لو، تمہاری مرضی ہے علی ابن ابی طالب سے مانگ لو، تمہاری مرضی ہے فاطمہ زہرا سے مانگ لو۔ جس سے مانگو گے، جس سے بھی مانگو گے، جس سے بھی مانگو گے ملے گا۔ اللہ سے مانگو گے تب بھی مل جائے گا، محمد سے مانگو گے تب بھی مل جائے گا، علی سے مانگو گے تب بھی ملے گا، علی ابن موسیٰ الرضا سے مانگو گے تب بھی ملے گا۔ جس سے جی چاہے مانگ لو، یہ سب کے سب عطا کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر تو یا اللہ مدد کہتے ہوئے اس لیے یا اللہ مدد کہہ رہا ہے کہ علی کا بغض اور کینہ دل میں رکھ کر مدد نہیں ملے گی، لعنت ضرور مل جائے گی۔